الدين الخالد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كلهم كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. محترم दीनी व इस्लामी भाइयों, तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दरूद व सलाम नाज़िल हो आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے، اس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے اعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت اور بخشش کرانے، اپنی مغفرت اور بخشش کا سامان کر لیں، یہی ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل ان يغفر له۔ وہ آدمی بڑا بدنصیب ہے کہ جو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ پائے، ثم انسلخ، پھر یہ مہینہ گزر جائے، قبل ان یغفر له، اور وہ اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکے، اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکیں ہم، یہ بدنصیبی ہوگی، حرمہ نصیبی ہوگی۔ اور ایسے آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ خاک آلود ہو اور وہ نہایت بدبخت شخص ہے جو رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت و بخشش نہ کرا سکے۔ مغفرت و بخشش کے لیے عبادت و بندگی اور توبہ اور استغفار یہ ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرۃ وارتحلت الآخرۃ مقبلۃ ولکل واحدۃ منها بنون فکونوا من ابناء الآخرۃ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، کہ یہ دنیا جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں یہ ایک دن ختم ہونے والی ہے، یہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے، یہ پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور ہمارے سامنے سے آخرت آ رہی ہے، ہم آخرت سے قریب ہو رہے ہیں۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا بَنُونَ، اور کوئی دنیا چاہتا ہے، کوئی آخرت چاہتا ہے، کوئی دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کوئی آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخرت کے لیے تیار ہو جاؤ، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کر لو اور اچھے اعمال کر لو۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ دنیا ایک ضروری زندگی کا حصہ ہے کہ آدمی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے تو دنیا کے لیے جو اس کی زندگی کا ضروری حصہ ہے اس کے لیے وہ کوشش کرے، لیکن اس کے چکر میں اپنی عاقبت، اپنی آخرت برباد نہ کر لے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے لیے ایسے مت ہو جاؤ جیسے دنیا کے بندے ہو، دنیا کے غلام ہو، دنیا کے حریص مت بن جاؤ۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، اس لیے کہ یہ جو موقع ہمیں ملا ہے یہ عمل کے لیے ملا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بنی آدم کو، بنی نوع انسان کو دنیا میں جو پیدا کیا ہے اور اسی طرح جنات کو جو تخلیق اللہ رب العالمین نے بخشی ہے، تو یہ صرف اور صرف بندگی، عبادت اور عمل کا موقع ہے۔ وغداً حساب ولا عمل، اور کل اللہ رب العالمین کے حضور صرف اور صرف حساب دینا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ عمل کا کوئی موقع نہیں ملے گا، عمل کی مہلت وہاں نہیں ملے گی۔ آدمی چاہے گا کہ کچھ ہمارے پاس نیکیاں کم ہیں، ہم نیکیاں اکٹھا کر لیں، کچھ نمازیں پڑھ لیں، لیکن وہاں اسے موقع نہیں ملے گا۔ وہاں صرف اور صرف جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ تو یہ جو موقع ہمیں ملا ہے، یہ ہر خوش نصیب آدمی ہیں جن کو ملتا ہے، ہر کسی کو یہ نہیں ملتا۔ یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین جس کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ لایا ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ وہ توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت و بخشش کرا لے، اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا دے، تو جس چیز کا وہ سوال کرتے ہیں وہ چیز اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا دے، ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا دے، اور ہمیشہ وہ دنیا ہی مانگتے ہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، جو مانگتے ہیں وہ تو انہیں مل جائے گا، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آخرت کا سوال ہی نہیں کیا، جنت کا سوال ہی نہیں کیا، اللہ کی مغفرت کا سوال ہی نہیں کیا۔ ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ دنیا و آخرت کا سوال کرتے ہیں کہ دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، اور عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو یہ دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کرتے تھے، بکثرت کرتے تھے، طواف میں بھی، طواف کے دوران بھی، خانہ کعبہ کے طواف کے دوران بھی کرتے تھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بنا دے، آخرت میں بھی ہماری مغفرت فرما دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اللہ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرنا، عذاب قبر اور عذاب جہنم سے پناہ مانگنا، یہ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ ہمیشہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ان کو لاحق رہتی ہے۔ صرف فکر دنیا نہیں، فکر آخرت بھی لاحق رہتی ہے کہ وہ آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ایسا تو نہیں کہ ہماری دنیا بن گئی اور آخرت بگڑ گئی۔ ان عبد الرحمن بن عوف اتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمیر وهو خير مني، کہ مصعب بن عمیر کے بارے میں جانتے ہیں، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ، مدینہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ تھا، ان کو مدینہ میں بھیجا، اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے کفن کا کپڑا بھی چھوٹا پڑ گیا۔ اتنا اونچا مقام، اسلام کے سب سے پہلے مبلغ و سپاہی، کفن کا کپڑا چھوٹا پڑ گیا، جب سر ڈھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھاکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے، کاروبار کیا، تجارت کیا، اللہ رب العالمین نے ان کی تجارت میں بڑا برکت عطا فرمایا، بہت برکت عطا فرمائی، اور وہ مالدار ترین صحابی ہو گئے مدینہ کے۔ جب ان کے دسترخوان پر طرح طرح کا کھانا سجایا گیا، انواع و اقسام کے لذت بخشنے والے ذائقے دار کھانے ان کے دسترخوان پر سجے، وکان صائما، اور وہ روزے سے تھے، روزے دار تھے، فقال قتل مصعب بن عمیر وهو خیر منه، اور وہ یہ سوچ کر رونے لگے زار و قطار کہ قتل مصعب بن عمیر وهو خیر مني، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، وہ ہم سے بہتر تھے، ہم سے اونچا مقام تھا، لیکن اللہ نے ان کو دنیا نہیں دی، اللہ رب العالمین نے ان کو آخرت میں نوازا اور ان کی آخرت بنا دی، اور ہمیں اللہ نے دنیا ہی میں سب کچھ دے دیا۔ ہمارے دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے ہیں، انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہماری دنیا بن گئی اور آخرت بگڑ گئی۔ وہ یہ سوچ کر اتنا اونچا مقام عبد الرحمن بن عوف کا، زار و قطار رونے لگے کہ ہمیں سب کچھ دنیا ہی میں دے دیا، اور ہمیں دولت، ہر طرح کا مقام و مرتبہ اور ہر طرح کی نعمت یہیں جب مل گئی، تو ایسا تو نہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آخرت میں کچھ رکھ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ سوچ کر آخرت کی فکر کہ کھانے کے دسترخوان پر طرح طرح کی چیزیں ہیں، انواع و اقسام کی لذیذ چیزیں کہ جنہیں دیکھ کر آدمی کا من للچا جائے،
لیکن وہ آخرت کی فکر میں مبتلا ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں دنیا مل گئی اور آخرت ہماری ختم ہو گئی، ہماری آخرت بگڑ گئی۔ فکر آخرت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو نعمت دیا ہے، جو نوازا ہے، جس طرح سے دنیا کی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں پر صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ وہ دیکھ کر اللہ کی نعمتیں اللہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتے تھے، ان کا تقویٰ دوبالا ہو جاتا تھا۔ اور جو دنیا دار انسان ہوتا ہے، جو گنہگار انسان ہوتا ہے، اور یہی فرق ہے کہ جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، جب اسے نعمت ملتی ہے تو وہ تکبر کرنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بہت اچھا اور بے گناہ سمجھنے لگتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ کہ جب کسی آدمی کو ہم مصیبت کے بعد نعمتوں سے نوازتے ہیں، تکلیف کے بعد انعام کرتے ہیں اس کے اوپر، اللہ رب العالمین نعمتوں کی بارش کرتا ہے، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ سوچتا ہے کہ اب تو میں بہت اچھا ہو گیا، اگر میں اچھا نہ ہوتا تو مجھے اتنا کیوں ملتا۔ یہ گنہگار آدمی کی پہچان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف پاک باز سمجھنے لگتا ہے اور اپنے آپ کو ایک پاک باز انسان سمجھ کر اترانے لگتا ہے۔ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب تو میں بے گناہ ہو گیا۔ انہ لفرح فخور، وہ اترانے لگتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، لیکن جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے عمل کیا، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور صبر سے کام لیا، اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بخشش کا انتظام کر رکھا ہے، مغفرت، ان کے لیے اللہ نے مغفرت لکھ دی اور اجر عظیم کا ان سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ حال ہے، ایک طرف نیک وکار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ جب ان کو نوازتا ہے تو وہ نعمت دیکھ کر اللہ کی یاد میں، آخرت کی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور گنہگار جب اسے نعمتیں ملتی ہیں تو اترانے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہماری محنت ہے، یہ ہماری کوشش ہے، اور یہ ہمارے دماغ کا نتیجہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس طرح نیک وکار لوگوں کو بھی ظاہر کر دیتا ہے ان کی نیکیاں، اور گنہگار لوگوں کو بھی اس طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن آدمی کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گناہوں کا پہاڑ اس کے اوپر گر جائے۔ وہ سوچتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، یخاف ان یقع علیہ، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کا پہاڑ ہمارے اوپر گر جائے۔ جو ایمان والے ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں کے اندر ابھی زندگی ہے، جن کا ضمیر زندہ ہے، وہ ایک معمولی سے گناہ کو بھی اتنا بڑا پہاڑ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پہاڑ سے ہم دب جائیں۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا، کہ جو کافر ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، وہ اپنے گناہوں کو ایک مکھی کے برابر سمجھتے ہیں۔ یمر کذباب مر علی نفی، جیسے کوئی مکھی ان کے ناک پر بیٹھی، فقال ابھی ہاکذا، تو اسے ہٹا دیا، اسے ہانک دیا۔ تو ایک نیک آدمی گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، اور ایک گنہگار انسان جو گناہ کرتا رہتا ہے، گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، اب اس کے اوپر کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا کالے رنگ پر، تو وہ اپنے گناہ کو مکھی برابر بھی نہیں سمجھتا اور اسے ایسے ہٹا دیتا ہے جیسے مکھی ناک پر بیٹھی ہو۔ تو یہ حال ہے کہ گنہگار آدمی اپنے گناہ کو کچھ نہیں سمجھتا اور اس کو کچھ ٹھہراتا نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتا، اور اپنے آپ کو بڑا نیک پاک باز سمجھتا ہے، جبکہ ایک نیک آدمی اپنی نیکیاں بھول جاتا ہے، نیک آدمی اپنی نیکیاں بھول جاتا ہے اور اپنے گناہ پر ہر وقت روتا رہتا ہے، گڑگڑاتا رہتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انکم لتعلمون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان كنا لنعده على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ تم ایسے اعمال کرتے ہو، ایسے کام کرتے ہو کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے،
بڑے عظیم جرائم کرتے ہو، لیکن تمہاری نگاہوں میں اس کی حیثیت بال برابر بھی نہیں، بال سے بھی باریک سمجھتے ہو اسے، تم سمجھتے ہو کہ یہ بہت معمولی ہے۔ ان کننا لنعدہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ ہم ان گناہوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، جن کو تم بال برابر بھی نہیں سمجھتے، ہم کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، گناہ کبیرہ ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اپنے زمانے میں، جو خیر القرون بہترین زمانہ تھا اس زمانے میں کہہ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم بڑے بڑے گناہ کر دیتے ہیں، ہمارے پیشانی پر شکن نہیں پڑتا، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بہت معمولی گناہ ہے، کسی کا حق مار لیا، کسی پر ظلم کر دیا، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے، کسی کو ایک تماچا رسید کر دیا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت معمولی چیز ہے۔ ظلم و زیادتی، ناانصافی اور بڑے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ، ماں باپ کی نافرمانی اور ان کی حق تلفی، بندوں کی حق تلفی، ہم اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اسے ہلاک کر دینے والا گناہ سمجھتے تھے۔ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے بندوں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، طرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کے پہر میں، دن کے کناروں میں، دن کے دونوں طرفوں میں اور رات کے کچھ حصوں میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ عبادت، تلاوت، اللہ کی بندگی، یہ نیکیاں، یذہبن السیئات، یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک آدمی گناہ کا، خطا و نسیان کا پتلا ہے، انسان سے بھول چوک ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، لیکن وہ عبادت کرتا رہے، توبہ و استغفار کرتا رہے، نماز قائم کرتا رہے، اللہ کے آگے روتا و بگڑاتا رہے، یہ ساری نیکیاں یذہبن السیئات، گناہوں کو ختم کر دیں گی، گناہ کو مٹا دیں گی۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا مہربان ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ جو اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہے، جب ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ ایک رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک، ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک، اور یہ 5 وقت کی نمازیں، اس کے بیچ میں جب چھوٹے چھوٹے معمولی گناہ ہوں، گناہ صغیرہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے۔ جب آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچے، گناہ کبیرہ سے پرہیز کرے، گریز کرے، بڑے بڑے جرائم سے جب بچے گا اور یہ معمولی غلطیاں بھول چوک ہو جائیں گی، تو یہ 5 وقت کی نمازیں، ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک، ایک رمضان سے اگلے رمضان کے بیچ میں جو نیکیاں ہوتی ہیں، ان نیکیوں ہی سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو ہم نیکیاں کریں، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی نیکی توبہ اور استغفار ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب کے سب اللہ سے توبہ و استغفار کرو اے مومنوں، تاکہ کامیابی ملے۔ تو اللہ نے توبہ کو کامیابی سے مشروط کر دیا ہے کہ کامیابی تبھی ملے گی، کامیابی تبھی ملے گی، کامیابی مشروط ہے توبہ کے ساتھ۔ کامیابی ان لوگوں کو ملے گی جو توبہ و استغفار کریں۔ ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو بے گناہ ہیں، ہم نے کیا غلطی کی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم توبہ اور استغفار کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَتُوبُوا، توبہ کرو، ایھا المؤمنون وتوبوا الی اللہ جميعا، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو ایمان والوں، لعلکم تفلحون، کامیابی تبھی ملے گی جب توبہ و استغفار کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی نیکوکار نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کسی کا مقام نہیں۔ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگوں اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، فانی اتوب فی اليوم اکثر من 70 مرہ، کہ میں دن بھر میں 70 سے زائد مرتبہ، 100 سے زائد مرتبہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ومن لم يتوب فاولئک هم الظالمون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے، وہ فاجر ہے، وہ گنہگار ہے، وہ فاسق ہے، کتنا ہی بڑا نیکوکار کیوں نہ ہو، اگر توبہ نہ کرے اس کی نیکیاں بیکار ہیں، وہ گنہگار اور ظالم ہے۔ تو توبہ تو یہ ضروری ہے،
یہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے کھانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی مغفرت اور بخشش کے لیے توبہ ضروری ہے، استغفار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ سے سچی توبہ کرو، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ سے توبہ کرو، اے لوگوں اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوح، سچی توبہ، اور ایسی توبہ کہ اس توبہ کے بعد گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، ان یتوب من الذنب ثم لا يعود الیہ کما لا يعود اللبن فی الزرع، کہ گناہ سے توبہ کرے اس ارادے کے ساتھ کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل جانے کے بعد دوبارہ بکری کے تھن میں نہیں جا سکتا، یہ توبۃ النصوح ہے۔ اے لوگوں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوح، سچی توبہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ پر گناہ کر کر کے بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے، اپنے آپ کو بہت زیادہ ظلم میں ڈال دیا، مبتلا کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ ہی تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، گناہ پر سزا دی جاتی ہے، اللہ ہی ہے جو تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے شرک کے۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بخشش کرنے والا، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال ابن مسعود فی هذه الآیہ، اس آیت کے بارے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ارجو آیت فی کتاب اللہ، قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں سب سے زیادہ امید دلانے والی یہی آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، یہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے۔ اس آیت سے ایک مومن کو امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اے ایمان والوں، جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو لیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش نصیب ہے کہ جب اس کا نامہ اعمال قیامت کے دن نکالا جائے گا، اس کا دفتر، اس کا رجسٹر جب کھولا جائے گا تو اس میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا کہ اس نے استغفار بہت زیادہ کیا ہے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں، جس کے کھاتے میں سب سے زیادہ استغفار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی، عبادت کرنے کی، تلاوت کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اللہ۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کرو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.